نور النساء عنایت خان، جسے دنیا نور عنایت خان کے نام سے جانتی ہے، وہ کرناٹک کے عظیم بادشاہ ٹیپو سلطان کے خاندان کی نسل تھیں۔ وہ ہندوستان کا ایسا نایاب ہیرا تھیں جس نے دوسرے ورلڈ وار میں برطانیہ حکومت اور فرانس کی جانب سے جاسوس کے طور پہ حصہ لیا۔ ان کی کہانی بہت دلچسپ اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ نور کی پیدائش 1 جنوری 1914 کو ماسکو میں ہوئی۔ ان کے والد ہندوستانی اور ان کی ماں امریکی نسل کی تھی۔ ان کے پتا حضرت عنایت خان میسور ریاست کے حکمران ٹیپو سلطان کے پڑپوتے تھے۔ وہ ایک مذہبی استاد تھے اور ہندوستان کے صوفی بات کو انہوں نے مغربی ملکوں تک پہنچانے میں بڑا یوگدان دیا۔ جب فرسٹ ورلڈ وار ختم ہوئی تو یہ خاندان ماسکو سے برطانیہ یا انگلینڈ آ گیا، اور جب نور 6 سال کی تھیں تب یہ خاندان فرانس چلا گیا۔ ان لوگوں پر غم کا پہاڑ تب ٹوٹا جب محض 13 سال کی عمر میں نور نے اپنے والد کو کھو دیا، لیکن سیکھنے کی لگن لیے نور نے سنگیت سیکھنا نہیں چھوڑا۔ کہانیاں لکھنا ان کا شغل بن گیا، اور گھر کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے نور نے فرینچ ریڈیو کے لیے بھی کچھ کام کیا۔ ان کے جیون میں ایک بڑا موڑ تب آیا جب دوسرے وشو یدھ کا آغاز ہوا۔ فرانس اور جرمنی کی فوجیں آمنے سامنے آ گئیں۔ تب یہ لوگ فرانس سے ایک بار پھر برطانیہ آ گئے۔ والد کے صوفی ہونے کا اثر نور پہ تھا، اور وہ نازی ظلم کی کہانیاں سن کر بے چین ہوتی تھی۔ ان کا خون کھول اٹھا اور وہ 1940 میں برطانیہ فوج میں بھرتی ہو گئی۔ انہیں وائرلیس آپریٹر کی باقاعدہ ٹریننگ ملی، اور 1 سال میں نور افسر بن گئی۔ بعد میں نور کا سلیکشن فرانس کی ایک یونٹ کے لیے ہوا، اور انہیں جاسوس کے طور پر فرانس بھیج دیا گیا۔ وہاں نور کا خفیہ نام میڈلن تھا۔ نور کے ساتھ 2 دیگر عورتیں اور بھی تھیں۔ فرانس پہنچ کر ان سبھی نے نرس کے طور پہ اپنی خدمت دینے کی ٹریننگ حاصل کی، جس سے جاسوسی کا کام آسان ہو چلا۔ کچھ مہینے بعد انہیں جرمنی کی سیکیورٹی سروسز نے اریسٹ کر لیا۔ اس دوسرے وشو یدھ میں نور پہلی ایشیائی جاسوس تھی جنہیں پکڑا گیا۔ ان کی گرفتاری کے بعد کئی الگ الگ افسروں نے ان سے خوب پوچھ تاچھ کی، خوب معلومات کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں کچھ ہاتھ نہ لگا اور وہ ہاتھ ملتے رہ گئے۔ نازی افسروں نے نور کو جرمنی کی جیل میں بھیج دیا۔ وہاں یاترائیں دی گئی، لیکن افسر ان کا اصلی نام تک نہیں جان سکے۔ غصۂ نازیوں نے آخر کار نور کو گولی مار کر قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ محض 30 سال کی لڑکی انسانیت کے اصولوں پر قربان ہو گئی۔ اس بہادر لڑکی نے گولی کھانا منظور کیا، لیکن اپنے ملک کے ساتھ غداری نہیں کی۔ نور کے عظیم یوگدان کو دیکھتے ہوئے فرانس کی سرکار نے انہیں فوجی سمان سے نوازا۔ وہیں یونائٹڈ کنگڈم نے انہیں مرنوپرانت اپنا سب سے بڑا ناگرک سمان جارج کراس سے سرفراز کیا۔ انہیں بہادری کا انعام دیا گیا۔ برطانیہ حکومت نے ان کے احترام میں ایک ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا اور لندن کے گارڈن اسکوائر میں ان کی یادگار بنوائی۔ یہ اسمارک اس معاملے میں بھی انوکھا ہے کیونکہ یہ کسی ایشیائی عورت کے احترام کا پہلا یادگار اسمارک ہے۔ فرانس اور برطانیہ کی حکومت میں نور کی قربانی کو بہت احترام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی بہادری کے قصے دونوں ملکوں میں آج بھی مشہور ہیں۔ بعد کے دنوں پہ نور پر کیندرت کچھ کتابیں لکھی گئیں۔ شراوڑی بسو کی آئی کتاب اسپائی پرنسس نور عنایت خان کو کافی شہرت ملی۔ اس کے ذریعے نور کے بارے میں اور ان کے کنٹریبیوشن، ان کے یوگدان کے بارے میں کافی کچھ جانا سمجھا گیا۔ فرانس اور انگلینڈ میں آج بھی نور کی بہادری کے قصے سنائے جاتے ہیں، لیکن ہمارے ہندوستان میں نور کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں ہے۔ شکریہ۔